بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے محرم الحرام کے حوالے سے ہے، جس میں مختلف مذاہب، مختلف مسالک اور مختلف کمیونٹیز ہمارے ملک میں، دنیا میں آباد ہیں۔ مگر اس ماہ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں بغض اور عناد بھرا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں سے بدلہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ ماہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو محرم الحرام میں کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے اندر کیا چیز پیدا کرنی ہے۔ محرم الحرام کا معنی عزت، عظمت اور بزرگی اور حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے مذہب اور دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام سلامتی سے بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دین اسلام کو سچا دین قرار دیا ہے، اور رواداری کے معنی یا رکھ رکھاؤ، درگزر، معافی اور دوسروں کو برداشت کرنے کے ہیں۔ کسی بات کو رعایت سے جائز رکھنا، امن، شانتی اور سلامتی دینا بھی اسلام میں بے تعصبی کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دین اسلام کو سچا دین قرار دیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو ہمارے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مقام پر فرمایا گیا کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سورۃ البقرہ۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات کس قدر روشن ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے معبودوں کو گالی نہ دو جو جہالت کی وجہ سے ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بھی جواباً طیش میں آ کر، غصے میں آ کر تمہارے معبود برحق کو بھی گالی دیں گے۔ سورۃ الانعام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیسا خوبصورت اصول بتا دیا کہ تم بے شک سچ پر ہو، حق پر ہو، توحیدی ہو، شرک سے نفرت کرتے ہو، ایک اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ امن اور شانتی کا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کے جھوٹے معبودوں کو بھی تم برا مت کہو، انہیں تمہاری طرف سے برا بھلا نہ کہنا، یہ امن کی اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ پھر قرآن کریم نے واضح کیا کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، مؤجد ہے، تو اس کے پیدا کرنے سے بہت سی مخلوقات وجود میں آئی ہیں۔ خالق اکیلا ہے، تو اس کے پیدا کرنے سے بہت سی مخلوقات وجود میں آئی ہیں۔ خالق اکیلا ہے، اس میں یکسانیت ہے، جبکہ مخلوقات میں تنوع ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، کہیں گرم مزاج ہے اور کہیں سرد مزاج ہے۔ جب انسانی مزاجوں میں تفاوت ہے، فرق اور اختلاف ہے، تو یقیناً وہاں امن اور سلامتی کی ضمانت تب ہی دی جا سکتی ہے جب ایک دوسرے کے مزاج اور طبیعت کا لحاظ رکھا جائے۔ اسی طرح جب اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، انہیں دین دیا، شریعت سے نوازا، تو اس اعتبار سے الہی اور آسمانی تعلیمات میں تو کوئی باہم فرق نہیں ہے، مگر ان ادیان کے پیروکاروں نے اختلافات پیدا کر کے اتحاد کے خوبصورت درخت کو شکست ریخت سے دوچار کر ڈالا۔
اور اس لڑی کو بکھیر دیا۔ اس لیے ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کے اختلافات کو بنیاد بنا کر قتل و خون ریزی کا سلسلہ شروع نہ کر دیں۔ اللہ نے انہیں سمجھا دیا اور سمجھایا کہ دیکھو، اچھے طریقے سے دفاع کرو۔ جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت اور دشمنی ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت کرو گے تو کل قلعہ وہی تمہارا دشمن تمہارا بھائی خواہ بن سکتا ہے۔ کیا خوبصورت اصول بتا دیا سورۃ النحل میں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، حق بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح ہے۔ جس نے راہ راست کو اختیار کر لیا، اس نے تو ایک مضبوط کڑا ہاتھ میں لے لیا ہے، اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ، کیا ہی خوبصورت اور واضح اللہ نے پیغام بتا دیا ہے اور راستہ ہمارے لیے متعین کر دیا۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، حق اللہ کی طرف سے ہے، جس کا دل چاہے مان لے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم میں سے آج ہر شخص، ہر مسلک، ہر مذہب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور سنی کے خول سے باہر نکل کر سوچے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کبھی کبھی اس کی قوت اور طاقت کی ایک معمولی سی جھلک سیلابوں، زلزلوں اور طوفانوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت والے اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے حکم سے سرتابی کرنے والے کی گردن مروڑ دے؟ وہ اپنے نافرمانوں پر بے آواز لاٹھیاں برسا کر عبرت کا نشان بنا دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کہیں کہیں وہ جو جھلک دکھاتا ہے دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے، دوسروں کو خر مستیوں سے باز رکھنے کے لیے ہے، مگر وہ سب کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ صدائیں دیتا رہتا ہے کہ باز آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، مگر نافرمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے رزق کے دروازے ان پر بند نہیں کرتا۔ اس کے خزانے سے کبر و ترسا سیراب ہوتے ہیں، ہندو مسلم سیراب ہوتے ہیں، یہود و نصارہ مالا مال ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی نوازشات میں کہیں فرق نہیں رکھا ہوا، وہ سب کو نوازتا چلا جاتا ہے اور نواز رہا ہے۔ مگر ہم بضد ہیں کہ دوسرا آدمی جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے فرقے میں آ جائے، دوسری جماعت کا بندہ ہماری جماعت کا فارم پر کر دے، اس کے لیے ہم مختلف طرح کے ہیلے اور جتن بھی بروئے کار لاتے ہیں، ناجائز اور اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جگہ جمع رہنے پر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دو لگنے کی صورت میں اس کے خون سے ہولی بھی کھیلتے ہیں، اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ایک بے گناہ کی جان لے کر ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حالانکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک جان کو مارنے والے نے گویا ساری انسانیت پر وار کیا ہے۔ بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگنے والا شاید دنیا کی عدالتوں سے بچ جائے، پولیس سے بچ جائے، سزائے موت سے بچ جائے، مگر رب العالمین نے اپنی سچی کتاب میں اسے پیغام سنا دیا ہے کہ تیرا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ رواداری اللہ کو محبوب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عفو، درگزر اور معافی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ضرورت اس امر کی ہے دوستو کہ ہم میں سے ہر کوئی رواداری کا لفظ محض رسمی طور پر استعمال کرنے کی بجائے اس کا عملی طور پر مظاہرہ بھی کرے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔